مائگریشن ہوئی اسلام کی پہلی دوسری بڑی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف. اب لوٹے پیٹے قافلے مدینہ پہنچے. کسی کی بیوی نہیں ہے، شوہر گیا، کسی کا بھائی نہیں ہے، اکیلا چلا گیا، کوئی باپ گیا، بیٹا نہ جا سکے، باقی اپنی جمع پونجی ایسٹس، اپنے رقبے، اپنے مویشی، اپنے اونٹ، وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے. رات کے اندھیروں میں ہجرت کی. مدینہ جا کے پہنچے تو امام کائنات نے ان کو مواخات کے روپ میں ایک مالا میں پرو دیا، ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی بنا دیا کہ آج کے بعد یہ تمہارا بھائی ہوگا. وہ یعنی دودھ شریک بھائی نہیں تھا، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا بھائی نہیں تھا، رضائی بھائی نہیں تھا. وہ اسلام کی مالا میں مواخات کی وجہ سے یوں ایک دھاگے میں پرو کے کہا گیا یہ آپ کا بھائی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جو بھائی بنا وہ اپنے بھائی کو لے کے گیا. یہ مہاجر تھا جو مائگریشن کر کے مدینہ سے مکہ سے آیا تھا. اس کی بیوی مکہ میں رہ گئی تھی، سامان مکہ میں رہ گیا، گھر بار مکہ میں رہ گیا. اپنے تن کے کپڑے لے کر اور اپنے بچے کچھ جان کو لے کر وہاں پہنچا. اب یہ اسلام کی مالا میں پرویا ہوا آدمی اس کو اپنے باغ میں لے گیا. باغ میں جا کے لگا وہ دیکھا دو خواتین کھجوروں کے باغ سے کھجوریں اکٹھی کر رہی ہیں. کرنے گئے ہاں کہ ان میں خوبصورت سی کون سی ہے، خوبصورت کون ہے. اب یہ مکہ سے آنے والا مہاجر یہ تھا، اسلام کی شراب پینے والا، اسلام کی حیا آنکھوں میں تھی. اب ان سے کیسے ممکن تھا کہ کسی کے نقوش کے حوالے سے، وضع قطع کے حوالے سے کومنٹس پاس کرے کہ جی فلاں حسین ہے. اس نے کہا اچھا ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہے، یہ دونوں باغ میں جو خواتین بیٹھی ہیں یہ دونوں میری بیویاں ہیں. چونکہ تم اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہو مکہ میں اور اس کے آنے کا ممکن نہیں ہے، اور جنسی تسکین انسان کی ضروریات میں ہے، فضولیات میں نہیں ہے، اور چونکہ تم میرے بھائی ہو اور اسلام کی مالا میں ہم ایک دوسرے کے بھائی بن چکے ہیں. قبائلی نظام میں عورت اور غیرت حد سے بڑھ جاتی ہے. قبائلی نظام کا یہ المیہ ہے. یہ جو عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ اس لیے درگور کرتے تھے کہ گوشت پوشت کا انسان کی بجائے گارے مٹی اور قبر یہ بہتر داماد ہے. وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک گوشت پوشت کے انسان کو اپنا داماد بنائیں اور میرا داماد میری آنکھوں کے سامنے چلے. تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا ایک ہدف قبائلی حد سے بڑی ہوئی غیرت تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو مٹی کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں، سو قبر میں ڈال دیں گے، قبر داماد بہتر ہے چلتے ہوئے گوشت کی نسبت. اس قبائلی خمیر رکھنے والا مزاج معاشرہ وہ مہاجر بھائی کو کیا کہہ رہا ہے، چونکہ تم اپنی بیوی چھوڑ کے آگئے مکہ مکرمہ میں اور اب تمہاری بیوی یہاں آ نہیں سکتی. اسلام کی مالا نے یوں جوڑا. اس نے کہا ان دونوں میں سے جو ایک تمہیں پسند ہے وہ تم پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے کر تمہاری بیوی بنا دیتا ہوں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، مثالیں تو ہزار ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام محض علم نہیں رکھتا، اپنے جلوں میں ایک حسین تاریخ بھی رکھتا ہے، ایک عمل کا نادر جہان بھی رکھتا ہے، تاکہ کل کلاں کو یہ نہ کہے کہ اسلام کی تعلیمات تھیوریٹیکل اعتبار سے، علمی اعتبار سے بڑی پرکشش تھی، لیکن عمل کی دنیا میں اسلام اپنی تعلیمات کی اپلیکیشن کر کے دکھلاتا تو ہم مان جاتے کہ اسلام نے نقوش کی بجائے نفوس میں بھی، لفظوں کی بجائے جسموں میں بھی، اور عبارات کی بجائے انسانوں کے اندر بھی اپنی تعلیمات کو چالو کر کے دکھلایا. اسلام اپنے دامن میں ایک عملی حسین ترین تاریخ بھی ساتھ رکھتا ہے. تو انسانوں کو جوڑنے کا وہ طریقہ اس کائنات میں ایک ہی ہے. جس طرح دیکھنے کا راستہ ایک ہے، سننے کا راستہ ایک ہے، بولنے کا راستہ انسانی باڈی میں ایک ہے. کبھی نہیں ہوا کہ کسی دور کا انسان ناک سے دیکھتا ہو یا کان سے بولتا ہو یا آنکھ سے کھاتا ہو. جب سے پہلے انسان نے جنم لیا، انسانی باڈی کے اعضاء کو پروردگار نے جو ڈیوٹیاں دی وہ وہی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. ہر دور کا انسان کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، آنکھ سے دیکھتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کان سے سنتا ہے، دماغ سے سوچتا ہے اور ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور پاؤں سے چلتا ہے. عین ممکن ہے کہ کوئی زمانہ ایسا ہے کہ ناک دیکھنے لگے، آنکھیں سونگنے لگے، کان بولنے لگے، لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ انسانوں کے اندر عالمگیر محبت پیدا ہو سکے. یہ بات امکانات اور احتمالات کو جتنا طویل کیا جائے، امکانات اور احتمالات کے دائرے میں یہ بات آتی نہیں کہ دائمی اتحاد، سچی محبت، عالمگیر وحدت اور ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنا، اس کا نسخہ اس کائنات میں انسانوں کے لیے اسلام کے علاوہ ہے ہی کوئی.